चलें जी, जिक्र कर लेते हैं फ्रांस का। और आज इतलात ये मिली है कि जो मुसलमान जो एहतजाज कर रहे थे या जो आवाज़ उठा रहे थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया, और जो फ्रांस के सदर मैक्रोन है वो अपनी डटाई पर कायम है। हमें ज्वाइन किया पेरिस से नियो न्यूज़ के नुमाइंदा है अयाज महमूद। अस्सलाम वालेकुम अयाज। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल आज रही है, क्या हुआ दिन भर में, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है ख़ास तौर पर उनके वहाँ जज्बात क्या हैं, किस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस ज़्यादती के ख़िलाफ़, इस गुस्ताखी के ख़िलाफ़? अच्छे खासी तादाद है, 8% तादाद आपकी बहुत बड़ी तादाद होती है। 60 लाख के करीब लोग हैं वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तकरीबन 70 लाख तक है, 70 लाख से ज़ायद ही है इस वक्त पूरे फ्रांस। जी 70 लाख बहुत आबादी है। तो इस वक्त जो फ्रांस की ओवरऑल कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है और मुसलमानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वाक़या हुआ था, एक प्रोफेसर का कत्ल हुआ था। हाँ जी जी जी। तो उसके एक स्टूडेंट ने ही कत्ल किया था। तो उसके कत्ल के बाद मुसलमान तंजीमें जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर बताना भी जरूरी है कि वो प्रोफेसर का कत्ल इसलिए हुआ था कि वो रोज आके क्लास के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खाके दिखाता था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके लिए मैं टेस्ट करता था, लड़कों को कहता मैं डिसेंसिटाइज कर रहा हूँ, और उसको बाकायदा मना किया गया था लेकिन वो बार बार दिखाता था। ये बहुत जरूरी है बताना ज़रा बात। जी बिल्कुल। उसने क्लास में खाके दिखाए जिसके बाद उसको कत्ल किया गया। मगर इस पे औरिया साहब ये देखें कि यहाँ की जो मुसलमान तंजीमें हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी मजम्मत की, इस पे अफसोस का इजहार भी किया। मगर जब भी मुसलमानों की बात आती है तो उस पे आप देख लें कि यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जो है वो कह दिया जाता है जी ये तो इनका हक बनता है। यहाँ पर इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। वो ये नहीं देखते कि इसमें यहाँ पर 70 लाख मुसलमान आबाद हैं, क्या उनकी दिल आज़ारी नहीं हो रही इस इज़हार आज़ादी के नाम पर। तो अच्छा, जो आप बता रहे थे कि एहतजाज को रोकने के लिए ऐसे सख्त कवानीन मौजूद हैं और फिर कुछ लिखने और बोलने के हवाले से सख्त सजाएं रखी गई हैं, वहाँ का जो पेरिस का फ्रांस का जो मीडिया है वो कितना आज़ाद है कि इन आवाज़ों को उठाने के हवाले से किस किस्म के बयानात उनके ये दे रहा है, या टीवी चैनल्स क्या चल रहा है वहाँ पे? एक तरफ तो आप आज़ादी इज़हार की बात करके तो गुस्ताखाना खाके शाया करें और उस पर एहतजाज करने वालों की आवाज़ दबा दी जाए। यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, आप कोई भी बात जो है वो बिला झिझक मीडिया पे आके कर सकते हैं। हर तरह की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितना मीडिया आज़ाद है पूरे यूरोप में ऐसा मीडिया आज़ाद नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूज़ आप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर ख़ास करके अगर आप गैर मुल्की हैं, मुसलमान हैं, फ्रांस के खिलाफ अगर कोई भी आप आवाज़ उठाते हैं तो उस पर बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाता है और इनके कवानीन भी आपको हो सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आप देखें कोई बहुत बड़ा वाकया भी हो जाता है तो उसकी फुटेज जो है वो टीवी पर नहीं दिखाई जाती, सिर्फ एक न्यूज़ जो है वो दिखा दी जाती है, उसके अलावा फुटेज जो है वो दबा दी जाती है। तो ये जितना भी वाकया हुआ है औरिया साहब आप देखें तो आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जो चार्ली हेब्दो का वाकया हुआ था जी जी उसमें काफ़ी लोग उसका जो रद्द अमल आया था उसमें काफी लोग मारे भी गए थे। मैं उन जमाने में मैं ब्रसल्स का वो जगह भी देखी थी जहाँ से लोग आए थे, वो जो इलाका था वो मोहल्ला जो अरबों का था। लेकिन वहां पर देखिए मेरी बात सुने, ऐसे मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि वो जब हुआ था तो पूरा पेरिस आपको पता है जैम पैक्ड हो गया था, पूरा यूरोप से लोग आके वहां पर उन्होंने एहतजाज किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ हो सकता था कि 2, 2.5, पौने 3 करोड़ मुसलमान आबाद हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर और किसी को कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं, किसी को पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, कोई एक मुजाहरा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता था। दरअसल आजकल सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हैं। हर रोज तकरीबन 50,000 आजकल जो रोज के केसेस हैं वो फ्रांस में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो उस वजह से भी इन्होंने काफी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि आवाम जो है वो ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती। तो इसलिए भी एहतजाज ज्यादा नहीं हो रहा यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में
یورپ کے علاوہ آپ مسلم کنٹریز میں پاکستان دیکھ لیں، جس منظم طریقے سے پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، بنگلہ دیش اسی میں طرح ہوا ہے۔ جی بنگلہ دیش میں، سوڈان میں، اس طرح کر کے مختلف ممالک میں ریکارڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ تو فرانس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ فرانس میں لوگ نکل نہیں رہے، فرانس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ باہر نکل کے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بائیکاٹ کا صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے عرب ممالک کے اندر، اگرچہ کہ پاکستان میں تو عوام نے کیا ہے، حکومت کو تو سانپ سونگھا ہوا ہے، حکومت بائیکاٹ کرنے کے شاید موڈ میں ہی نہیں ہے، کہ سمجھتے ہیں یورپی یونین والوں کو میں پابندیاں لگ جائیں گی، لیکن یہ جو عرب ممالک میں کچھ نے کیا ہے، خصوصاً کویت اور یہ بحرین اور قطر وغیرہ جو ہیں، تو اس سے کوئی ان کو اندازہ ہے کہ اس کووڈ کے اندر گرتی ہوئی اکانومی کے اندر فرینچ اکانومی تو بہت فرجائل اکانومی ہے؟ اور یہ صاحب آپ دیکھیں فرینچ اکانومی بہت سٹرانگ بھی ہے، تو میرے خیال سے ان کو اتنا زیادہ اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے بڑا ہلکا سا ایک بیان دیا میکرون نے اس پہ جو ہے وہ اچھا کہ نہ کریں نہیں، فرینچ واٹر جو ہے اس وقت دنیا پوری کے اندر یہ جو سپرنکل واٹر ہے، یہ اگر دبئی میں نہ ملنا بند ہو جائے، باقی چیزیں نہ ہوں، تو آپ خود سوچیں کیا صورت ہے۔ مطلب میں کنزیومر کی بات کروں، اثر تو پڑے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ جو ایمریٹس والے دوسرے ہیں، وہ اے بی جو بس ایئر بس یا کانکارڈ کی بجائے سیدھا اٹھ کے جا کے اپنا جیٹ والوں کو جا کے آرڈر دینا شروع کرتے ہیں، تو اثر تو پڑے گا۔ بالکل اثر تو پڑے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن میکرون نے یہ ریکویسٹ ضرور کی ہے، مگر جو اس کا اپنا ایک موقف ہے خاکوں کے حوالے سے، اس پہ وہ ابھی تک بھی بڑا ڈیٹائی سے جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کون سے ملک ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ ساری وبا شروع ہوئی ہے فرانس کے فرینچ ریولوشن سے، والٹیئر اور یہ وہ سارے وکٹر ہیوگو جن کو آپ نے ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے، سارے اس ہنچ بیک آف نوتر دام کے گرجے کے ارد گرد آباد لوگوں کو، یہ تو واقعی ہے، لیکن ہالینڈ اوریجنیٹ کرتا ہے وہاں کا علاقہ، اور ہالینڈ آزاد 1.5 اپنا گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے، آپ جا کے سیدھا ایمسٹرڈیم پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے لوگوں نے ان کو فرینچ کو سپورٹ کرنے کی ایک نیکسس بنا ہے کچھ؟ اور یہ صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہالینڈ میں بھی بالکل یہی صورتحال تھی، اور اس کے بعد ہالینڈ نے اس پر پابندی لگا دی۔ اچھا، ہالینڈ نے باقاعدہ طور پر اس پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ یہ خاکے شائع نہیں کر سکتے۔ اچھا تو وہاں پر اب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور فرانس میں جو ابھی اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، جس پہ آپ کو پتا ہے کہ اردگان نے بھی بہت سخت بیان دیا، عمران خان نے بھی کافی بیان دیا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پیرس کے علاوہ فرانس کے مختلف جو بڑے شہر ہیں ان میں کافی بلڈنگز ہیں جن پر انہوں نے وہ خاکے لگائے ہیں، خاکے لگا کے تو کچھ دیر انہوں نے لگائے ہیں، پھر ہٹا دیے ہیں، اور اس کے بعد میکرون نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم یہ خاکے شائع کرتے رہیں گے، ہم یہ ان مختلف بلڈنگز پر یہ خاکے لگاتے رہیں گے۔ یورپ کا کوئی ملک اگر ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی دیتا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایاز دیکھیں، میں بتاؤں، پیرس وہ واحد میونسپل کمیٹی ہے جس پہ کئی سال تک آسیہ مسیح کا پوسٹر لگا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور مستقل، حالانکہ وہ ایک معمولی سا کیس تھا پاکستان کا، اس حد تک وہ ریئیکٹ کیا ہے انہوں نے، اور وہ باقاعدہ ایک خاص دشمنی کو، آپ کو یاد ہوگا کہ اتنا بڑا وہ بینر تھا کہ وہ دنیا جہاں سے نظر آتا تھا۔ جی بالکل، اور یہ صرف اوریا صاحب صرف فرانس میں ہی نہیں، یہ پورے یورپ میں آسیہ کے حوالے سے کافی کمپین چلی تھی۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں جو اپوزیشن لیڈر ہے ماری لپین، ان کا ایجنڈا یہی تھا، اس کا والد جو لی پین پہلے تھا، اب اس کی بیٹی ہے ماری لی پین، ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے اور غیر ملکیوں کو یہاں سے فرانس سے نکالا جائے۔ تو ابھی جو میکرون یہاں کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ابھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس کے ایجنڈے پہ آج کل۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک کم از کم جو 29 ملک ہیں اس کے اندر کم از کم کو 60 ایسی پارٹیاں ہیں جو نسل پرست پارٹیاں بن چکی ہوئی ہیں، اور ہر جگہ جیسے بی این پی ہے، آپ کے یہاں بھی اس طرح کی پارٹیاں ہیں۔ مسلمان کیا فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا یہی ہے کہ ایک رو یہ چلنے والی ہے، جیسے اسپین کے میں چلی تھی وہ 1200 کچھ کے اندر ایزابیلا فرڈیننڈ کے وقت، وہ ایک رو چلے، اور میں جب بھی کیا ہوں، اب تو خیر میرا داخلہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے،
لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ ایک خوف تھا مسلمانوں کا کہ کبھی بھی ہمیں یہ پیک کر کے کہیں گے جاؤ اپنے گھر، حالانکہ ہم 3 نسلیں بھی بے شک وہاں رہ رہے ہیں۔ اور یہ صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر، بالکل یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور یہ مسلمان جو یہاں پر آباد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ میں بھی کافی مسلمان منسٹرز لیول پہ بھی مسلمان جو ہیں وہ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، کافی بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان ہیں۔ تو بالکل وہ ہیں، تو جیسے یہ نیشنل ہیں ویسے ہی مسلمان بھی یہاں پر نیشنل ہے کہ وہ دیکھیں وہ مسلمان وہ ہیں کہ جو اگر گے رائٹ کے اندر انہوں نے ووٹ دینا ہے تو انہوں نے گے رائٹ کا ووٹ دینا ہے، کیونکہ پارٹی لائن یہ کہتی ہے۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب پورک جو ہے اس کے اوپر وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے حجاب پہ پابندی لگانی ہے تو وہ اپنی پارٹی لائن کے ساتھ، تو وہ مسلمان ہے نا۔ وہ تو یورپ میں بھی ملتے ہیں، آپ کو سارے مل جائیں گے، ہر ملک میں مسلمان جو کہ پارٹی کے اندر موجود ہے وہ مسلم امہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ تو اس کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ وہ تو سارے کے سارے گے میرج کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے اوریہ صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی مسلمانوں کے حوالے سے کوئی مسائل بنتے ہیں تو یہ پورا پیرس بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بہت سارے ایسے الجیرین الجیرین جو ہیں، جی ہاں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنے بل واپس لینے پڑے۔ فرانس میں اتنا احتجاج، مسلمان کمیونٹی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی ہے، اور جب بھی یہاں پہ مسلمان کمیونٹی کال کرتی ہے، سب کو کال دیتی ہے، تو سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو اس وقت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے اور کچھ بن چکا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی مساجد بند کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر جو مسلمان تنظیمیں ہیں ان کو سرچ کیا جا رہا ہے، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان پہ کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہی لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے بہت سختی۔ بہت شکریہ یاز، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ یہاں